سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور یاد رکھیں کتنے لوگ تھے جنہیں یہ مہینہ میسر نہیں آیا، دنیا سے چلے گئے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، بیماری نے انہیں مجبور کر دیا۔ اور اگلے برس ہمیں یہ مہینہ ملے گا نہیں ملے گا کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے بھائی، قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور دنیا کے سب سے بدنصیب لوگ وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں جس نے اس مہینے کو پا کر کے لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، بیکاری میں، غفلت میں، سستی میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، رمضان کی ناقدری میں، قرآن کی ناقدری میں گزار دیا۔ روزہ رکھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ہم صرف زبانی مسلمان نہ بنے، زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بنے، عملی بنے۔ ہمیں عمل کر کے دکھائیں کہ ہاں، دکھائیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو، دن کو، رات کو کیسے گزارا، شروع رمضان میں آپ کی عبادت کا حال کیا تھا، اور بعد کے جو آخری 10 دن تھے، ان دنوں میں، ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت کی۔ آپ نے اعتکاف کیا۔ اگر ہم اعتکاف نہیں کر سکتے تو رات کو ہم جاگ سکتے، رات کو ہم جاگ کر کے لیلۃ القدر کو پا سکتے تھے، اور اسی طریقے سے راتوں کو جاگ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا تھا، پوری رات جاگے، 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا تھا، امت کو بتلایا تھا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، بے پناہ خیر خواہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ لیکن جو خوش نصیب ہیں، جنہیں واقعی نبی سے، اسلام سے، قرآن سے محبت ہے، اللہ رب العالمین سے محبت ہے، صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، انہوں نے تو ان ایام کو اپنی طاقت بھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں گزار دی۔ انہوں نے ایک ایک سنت کو تلاش کیا، ایک ایک سنت کو انہوں نے معلوم کر کے، سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، ان کا جو ہے یہی جو ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ رات جو ہے کسی ایک رات میں خاص نہیں ہے۔ لوگ 27 کو جاگتے ہیں، بلکہ وہ کبھی 23 کو، کبھی 21 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، اور آج کی جو رات ہے 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو۔ تو بہرحال ہمیں جاگنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہی رات ہو سکتا ہے ہم رات کو پا لیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اور پھر ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، جاگا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک رات کی عبادت
83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر جو ہے ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے نے جاگ لیا مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک، اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رکھا، دعا پڑھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، توبہ استغفار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گیا، پوری رات جاگا اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اور اللہ رب العالمین کی خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان راتوں کی قدر نہیں کرتے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، کوئی فکر نہیں۔ جیسے رات جو ہے عام دن تھے، عام مہینوں میں جیسے وہ زندگی گزارتے تھے، اسی طریقے سے اس مہینے کو بھی انہوں نے گزار دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیا۔ اب بھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اب ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، آج بھی ہم اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈھال لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آج بھی ہمارے لیے موقع ہے۔ بہرحال روزے کے اختتام پہ جب روزہ ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی تکبیر پکاریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے طریقہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تکبیر پکارے، اور یہ تکبیر جو ہے عیدگاہ جائے تب بھی پکارے، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ پکارتا رہے اللہ رب العالمین کی تکبیر کو، پھر جب عیدگاہ جائے تو پکارتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائے۔ رمضان کے اختتام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بچہ ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، ہر شخص پہ صدقہ فطر کو فرض کیا۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس سامان ہے، اسے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اور یہ صدقہ فطر کھجور سے یا اسی طریقے سے گندم ہے یا چاول ہے یا جہاں جس ملک میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس چیز کو نکالنا چاہیے۔ تقریباً 2.5 کلو سے لے کر کے 3 کلو تک چاول ہے، کھجور کا وزن الگ ہے، آٹا جو ہے اس سے کچھ کم ہوتا ہے، 1.5-2 کلو جو ہے اس کا وزن۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیمانہ تھا جسے مد کہتے تھے، 4 مد جو ہے 4 مد نکالا جاتا تھا، ایک سا 4 مد جو ہے ایک ساٹھ ہوتا، جو ایک سا جو ہے ہر مسلمان پہ صاحب نصاب ہونا یہ ضروری۔ ڈالنے کا ٹائم کیا ہے؟ چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ غریب کو مسکین کو اس کے گھر تک آپ پہنچا دیں۔ غریب اور مسکین کو، فقیر اور مسکین کو، فقیر اسے کہتے ہیں شریعت میں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔
مسکین جو اس سے فقیر سے جو جس کی حالت بہتر ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار سے روزے کے ایام میں روزے کی حالت میں بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان گناہوں سے پاکی کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے غلہ پہنچ جائے، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اس لیے فرض کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں غلہ دے کر کے خوراک پہنچا کر کے عید کے دن لوگوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے خوشی منائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہم خوشی منا رہے ہوں، بیچارے در جائیں، ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں۔ ان کو بے نیاز کر کے انہیں دے دو تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر کے جو ہے خوشی منائیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے اس کا ٹائم، اور جو ہے اگر دقت ہے پریشانی ہے تو بہت سارے علماء نے 2 دن پہلے، یعنی آج جو ہے 28 روزہ ہو گیا، آج سے لے کر کے ہم نکالنا شروع کر سکتے ہیں۔ قریب تک کوئی دور ہے گھر یا ہم نہیں پہنچ سکتے عید کے دن، تو ہم اس کو 1 یا 2 دن پہلے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک ہی نکالی ہے، کھجور ہے یا جمع ہوا دودھ جسے عقیق کہتے ہیں، یا جو یا گندم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کس میں سے یہ ثابت ہے۔ تو جہاں جو بھی میسر ہے اسے نکالنا چاہیے، اسے وہ نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں ان لوگوں سے بنائے جنہیں